السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم قبر کے 5 سوالوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں سنا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امام بخاری ان 3 سوالوں میں سے صرف ایک سوال بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے متعلق۔ یہاں سے امام بخاری کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ امام بخاری معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم باقی سوالوں کی حدیث کے انکاری ہیں، یا انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے وہ فیصلہ کن سوال بیان فرما دیا اپنی کتاب میں۔ اینی اس کے علاوہ بھی 2 سوال ہیں جن کے متعلق بعض لوگوں نے قبر کے سوالوں کو بھی ایک ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ قبر کے تو 4 سوال ہیں اور یہ مولوی چھپاتے ہیں، اور قبر کے بہت سارے سوالات ہیں۔ آج میں آپ سے 5 سوالوں کا ذکر کروں گا، پھر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ 5واں سوال کون سا ہے۔ آئیے پہلے 4 سوالوں والی حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے گئے، اور قبر کے قریب جا کر رک گئے۔ جب تک وہ دفن نہیں کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی یوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ آپ کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کریدنے لگے، اور سر مبارک کو اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو سمع موتا کے قائل نہیں ہیں، اس حدیث مبارکہ سے سمع موتا یعنی کہ موت ہونے کے بعد سمع کی دلیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ قبرستان جا کر سلام بھیجو، السلام علیکہ یا اہل القبور، ندا کرو انہیں، تو کیا اسے ندا کی جائے گی جو سننے سے قاصر ہو، جو نہ سن سکتا ہو؟ اسے ندا دینے کا کیا مقصد ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ سلام اسے ہی کیا جاتا ہے جو جواب دینے پر قادر ہوتا ہے۔ تو سمع موتا کا ثبوت تو بہت ساری حدیث مبارکہ سے آتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جوتوں کی آواز تک سنتا ہے جب اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ریفرنسز اس روایت کے آخر میں دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان تیرا رب کون ہے، کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ملکان، ملک ایک کو کہتے ہیں، ملکان 2 کو کہتے ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو ملکان آتے ہیں اس کے پاس، 2 فرشتے آتے ہیں، پھر اسے بٹھا کر اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، من ربک، فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہ ما دینک، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کی گئی تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہوگی، یہ 3 سوالات ہو گئے۔ 4تھا سوال وہ دونوں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، لہٰذا ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، یہ بات وہ بیان کرے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں علماء پر۔
یا قرآن کو ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ قرآن کہیں سمجھ میں نہ آ جائے۔ علماء کرام جس بارے میں احتیاط کرنے کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو خود کسی نتیجے پر نہ پہنچ جانا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے پوچھو جنہیں علم دیا گیا ہے جب تمہیں کسی بارے میں معلومات نہ ہوں۔ بعض دفعہ قرآن کریم کی بعض آیات کے تراجم پڑھ کے دلوں میں لوگوں کے عجیب سوالات جنم لیتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اگر ایڈریس نہ کیے جائیں، میرے پاس بھی بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، سوال بھیجتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم یا تو انہیں جواب بھیج دیتے ہیں یا اس ویڈیو کی طرف بھیج دیتے ہیں یا کسی عالم کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی اس مسئلے میں معاونت فرما دیں گے۔ تو اینی وے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کرتے، وہ خود کتابیں پڑھ کے مطالعے کے زور پہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً اس میں بعض لوگ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں، بعض خود کوئی تانا بانا بنا لیتے ہیں، تو اس سے منع کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر ایمان لانا، تصدیق کرنے تو ہر مسلمان کا کام ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو روایت آ گئی اس کے اندر ہم نے 4 سوالات دیکھ لیے کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور پھر یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کی گئی تھی، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے اسے امام ابی داؤد نے السنن میں روایت کیا ہے، اس کے اندر حدیث 4751۔ پھر امام احمد ابن حنبل نے بھی اسے المسند میں روایت کیا ہے، جلد 3 صفحہ 233 پر۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ جو ہے نا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان پر ثابت قدم ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے قبر میں تمہاری مدد کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو اس بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پس آسمان سے ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے، یہ سارا معاملہ انسان پاس کر لیتا ہے، تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ تو نے سچ کہا، لہٰذا جنت میں اس کا بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بس اس کے ذریعے سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور تحد نظر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور یہ برزخی معاملات ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ گڑھا کھودیں اور کہیں کہ اس کی جنت وسیع ہوئی کہ نہیں۔ اب آپ کہیں کہ سر آپ نے 5واں سوال نہیں بتایا، ہم 8 منٹ سے انتظار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، بات بتانے سے پہلے نا کانٹیکس بھی ایک دینا پڑتا ہے، ہر روایت میں تمام چیزیں جمع نہیں ہوتی، تو اس روایت میں 4 سوال ہیں۔ اب اگلی روایت جس میں 5ویں سوال کا ذکر ہے، اس میں 5 سوال ایک روایت میں اکٹھا نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں پہلے یہ 4 والی آپ کے سامنے روایت رکھ دوں، اس کے بعد 5واں۔ اچھا، اب جو روایت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھیں، حضور نے فیصلہ کن سوال کے بارے میں بتا دیا، اس لیے بعض محدثین نے ایک سوال ذکر کیا جو حضور کی ذات کے متعلق ہے، اور بعض نے اور سوالات بھی ذکر کیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا، اور قبر میں تم سے میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا، پس اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو اسے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا تو کس ملت سے تھا۔ یہاں سوال ذرا آپ کو تبدیل نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی مراد دین ہی ہے، تو کس ملت سے تھا۔ تو یہ 5واں سوال نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ تیرا دین کیا تھا، لیکن یہاں سوال کی نوعیت ذرا مختلف ہے، آنسر وہی ہے، وہ کہے گا کہ دین اسلام پر، وہی ہے نا، ما دین، تیرا دین کیا تھا۔ اچھا، پھر سے کہا جائے گا یہ کون شخص ہیں جو تم میں موجود تھے، وہ کہے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ آگے بیان بھی کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر مبعوث ہوئے، پس ہم نے ان کی تصدیق کی،
تو پھر اس سے اب 5واں سوال کیا جائے گا جو ابھی تک نہیں کیا گیا تھا. ابھی جو اس نے کہا تھا نا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوتھا سوال اسی میں موجود ہو، کیونکہ چوتھے سوال میں اس سے پوچھا گیا تھا نا کہ تجھے خبر کیسے ہوئی. جو پچھلی روایت میں نے آپ سے ذکر کی تیرا نبی کون ہے، تو وہ جب جواب دے گا تو پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی پھر یہ تعلیمات تجھ تک کیسے پہنچی، وہ جو میں نے آپ سے روایت بیان کی تھی. تو اب اس کے اندر دونوں باتیں ایک ہی جواب میں یکجا ہو گئیں. تو اب یہ 5واں سوال آئے گا اس کے پاس. تو اس سے 5واں سوال یہ ہوگا هل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ 5واں سوال. فیقول ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، تو وہ شخص کہے گا کہ کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. تو پس جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا. اب آپ یہ برزخی معاملات ہیں، یہ یہاں آپ کو برزخ کے معاملات نظر آئیں گے. یہ کوئی ظاہری گڑھے میں کوئی قبر میں کوئی سوراخ نہیں کر دیا جاتا اس طرح جس کو آپ ظاہراً دیکھ سکتے ہو. تو ایک سوراخ کر دیا جائے گا، تو وہ اس کی طرف دیکھے گا. اس کا باز اس کے باز کو تباہ کر رہا ہے، یعنی جہنم کا باز جہنم کے باز کو تباہ کر رہا ہے. پس اسے کہا جائے گا اس کی طرف دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. پھر جنت کی طرف سے اس کی قبر میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا، اور تو اس کی رونق کو دیکھے گا، اس کے جمال کو دیکھے گا. پس اس سے کہا جائے گا یہ ہے تیرا جنت میں ٹھکانہ. اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا، اسی پر مرا، اور اسی پر اگر اللہ نے چاہا تو تجھے زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، یہ روایت جو ہے اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے السنن میں، کتاب الزہد میں، باب ذکر القبر والبلاء، حدیث نمبر 4268. امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، جلد 6 صفحہ 139، حدیث 25133. ابن مندہ اسے الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث 1067. اسے عبداللہ بن احمد اسے السنہ میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 602. اور امام حجر العسقلانی اسے فتح الباری میں روایت کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ نمبر 240. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، اس کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اور یہ صحاح ستہ کی روایت ہے کہ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درس آپ کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ کوئی نیا شوشہ کوئی اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ علماء تو 3 کی بات کرتے ہیں، کوئی امام بخاری نے 1 کی بات کی، تو وہ کوئی لوگ فساداً 4 کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی میں آج آپ کو 4 سوال بتاتا ہوں جو علماء نے آپ سے چھپائے ہیں. ایسے جہلا اور فتنہ پرداز لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے علماء کو جو ہے وہ ان کے مقام سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجتاً وہ لوگ جو علماء سے متنفر ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑ. بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہے تو پھر 4 والے یہ سوال چھپا گئے. معاذ اللہ، ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑی ایک عجیب سی گھٹیا سی بات ہے جو لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں. تو اس طرح تو کوئی بھی ایک ویڈیو بنائے اور کہے کہ وہ جنہوں نے مجھ سے کم سوالات کا ذکر کیا ہے انہوں نے علم چھپایا ہے. نہیں، یا اس لیے میں نے خاص طور پہ آپ سے یہ روایت ذکر کی کہ حضور نے فرمایا قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا، اصل سوال وہی ہے، باقی سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے سوال میں ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. بس اب اس کے بعد آپ ساری روایتوں کو جوڑیں تو ساری روایتوں میں پھر ایک آپ کو سوالات کی فہرست ملے گی. پھر اس کے بعد وہ ایک ندا آئے گی آسمان سے، اور اس آسمان کی ندا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو جملے موجود ہیں ان کا ذکر ہے. پھر فرشتوں کے اقدامات کا ذکر ہے، اور جہنم کا دیکھنا اور جنت کا دیکھنا. پھر قبر اس کی کیسی کر دی جائے گی، پھر قبر ایسا کرنے کے بعد اس سے کیا کہا جائے گا. یہ مختلف روایات ہیں. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، 1 آدھ 2 روایتیں پڑھ کے کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایسی بات ہے کہ کوئی شخص اگر
انٹرمیڈیٹ پاس کر لے اور کہے کہ بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ علم نہیں ہے، کیونکہ اس کے گاؤں میں سب سے اعلیٰ تعلیم انٹر ہی تھی، وہ یہی سمجھتا پھر رہا ہے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہو گیا، میں نے اعلیٰ ترین ڈگری لے لی ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں کہ اس کے بعد بھی بڑی ڈگریاں ہیں، ایک ایسوسیٹ ڈگری بھی ہوتی ہے، پھر ایک بیچلرز ہوتا ہے، ایک ماسٹرز ہوتا ہے، پھر بعض ایریاز میں پھر ایم فلز ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹریٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، مختلف ہیں معاملات. تو اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.